وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون۔ ناظرین، آج 29 نومبر سن 2015 بمطابق 18 صفر المظفر سن 1437 ہجری ہے اور اتوار کا دن ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے داستان عشق و وفا روشن قندیلیں، جس کے تحت ہم اولیاء کاملین اور عارفین متقین اور عادل منصف بادشاہوں کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا سیگمنٹ ہے داستان عشق و وفا، جس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان بیان کرتے ہیں۔ اور تیسرا سیگمنٹ ہے دلچسپ و عجیب، جس کے تحت تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ خواب یا علمی ذہانت پر مبنی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس دوران میں آپ اپنی کالز اور ای میلز کے ذریعے سے اپنے سوالات پیش کرتے ہیں، نفسیاتی، معاشی، معاشرتی اور یہ اسی طریقے سے روحانی اور شرعی مسائل، جس کا جوابات ہم جو قرآن سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس میں خوابوں کی تعبیر بہت دلچسپ جو ہے وہ سیگمنٹ کہ آپ خواب پیش کرتے ہیں، ہم ان کی تعبیر قرآن سنت اور ماہرین کے اقوال کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خدمت حقہ کو قبول فرمائے اور آپ کی محبت بھی روز افزوں زیادہ ہوتی رہے۔ تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سر ایک سوال تھا آپ کے لیے۔ وہ میں نے ایک میڈیکل اسکول کے پروگرام کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، تو ان کا کافی لمبا پروسیس ہے۔ اس میں پہلے آپ کا ریویو کرتے ہیں اپلیکیشن، پھر انٹرویو کے لیے آپ کو بلاتے ہیں، پھر آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو میرا اس میں کل رات کو ایسے میں خواب دیکھی ہے کہ میں کہیں باہر نکلی ہوتی ہوں اور مجھے ایک اپنے فون پہ الرٹ آتا ہے کہ ای میل آئی ہے۔ تو میں دیکھتی ہوں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرویو کے لیے سلیکشن مل گئی ہے۔ تو میں اس میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں کوئی اس کا کوئی تعلق ہے معاملے سے، اور اگر ہے تو مطلب اس کا پلیز آپ بتا دیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت دلچسپ اچھا خواب بھی ہے، سوال بھی اچھا ہے، چاہت بھی آپ کی بہت عمدہ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کر دیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کی سلیکشن ہو جائے گی، اور مطلوبہ جو بھی آپ کالج چاہتی ہیں، جو بھی آپ پروگرام لینا چاہتی ہیں، وہ پروگرام آپ کو مل جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ لہٰذا انشاءاللہ خوشخبری ملے گی، کسی قسم کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور پڑھنے کا نوٹ کر لیں تاکہ آسانی ہوتی رہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ 41 ٹائم پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے دعا کرتی رہیں۔ 71 ڈیز کی نیت سے آپ شروع کریں، لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ کام ہو جائے گا، آپ کو خوشخبری مل جائے گی اور آپ کا مطلوبہ پروگرام آپ کو مل جائے گا۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ محمد انور بات کر رہا ہوں جارجیا سے۔ جی جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ بالکل خیریت ہے ماشاءاللہ۔ جی وہ جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا نا، یا بدیو العجائب بالخیر یا بدیو، جی جی، وہ 37 ڈیز کا میں نے 12 تاریخ کو مکمل کر لیا تھا، اور اتنے دن سے میں ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن آپ کا فون بھی بزی جا رہا ہے، اور سیٹرڈے کو جو آپ نے بولا تھا وہاں پہ بھی کوئی فون اٹھاتا نہیں ہے صبح میں۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک۔ تو اور جو میں نے 37 ڈیز کیا ہے نا، اس میں 2 یا 3 دن ایسا ہوا کہ میں آدھی تصویر پڑھتے پڑھتے سو گیا تھا، تو میں نے وہ بعد میں مکمل کی ہے، تو کوئی چیز تو نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو جو مقصد تھا وہ پورا ہوا جس کے لیے کی تھی شروع آپ نے؟ ہاں، وہ تو آپ نے نئے مریدوں کو جو دیا تھا نا، اس طرح سے میں نے پڑھا ہے، شروع کر دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ ماشاءاللہ
بہت شکریہ ماشاء، بہت اچھا کیا کہ آپ نے وہ عمل پورا کر لیا. انشاءاللہ آپ کی کو اس کی خیر و برکت ضرور ملتی رہے گی. اور یہ آپ جو نئے مرید داخل ہوئے ہیں سلسلے میں، ان کے لیے اس سلوک کے راستے میں چلنا آسان ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ راستہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، اور پیر و مرشد ایک وسیلہ ہوتا ہے. اور لیکن انسان اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے انسان آگے بڑھتا ہے. تو بہت مبارک ہے، آپ نے پورا کر لیا. اب یہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ 70,000 جو ہے کلمہ طیبہ پورا کرنا ہے، اور روزانہ کی تعداد مقرر کر لیں، یا یہ کہ جو کھلا روزانہ پڑھتے رہیں اس کا کاؤنٹ کرتے رہیں، زیادہ زیادہ جتنا ہو جائے. 70,000 یہ پورا کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ 70,000 درود شریف پورا کرنا ہے. کوئی بھی چھوٹا درود آپ پڑھ سکتے ہیں، تو یہ شروع کر دیں. اور جو بھی حالات ہوتے رہیں ہر 15 دن میں آپ اطلاع کرتے رہیں. انشاءاللہ جو ہے یا تو خط لکھ دیا کریں، فون پہ رابطہ نہ ہو تو بس اوقات وہ سیٹرڈے کو جو ہے وہ آپریٹر بھی اس دفعہ جو چھٹی پہ تھیں، تو اسے شاید آپ کی کال ملی نہیں ہے، ورنہ موسٹ پرابلی آپ کی کال مل جاتی ہے. تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مادی اور روحانی ترقی عطا فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت، پروگرام آپ کا بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور خدا رہے یہ پروگرام جاری ہی رکھیے، خدا نہ کرے کہ یہ کبھی رکے. اور دوسری بات یہ کہ میرے بھائی کی کڈنی میں چھوٹا سا اسٹون ہے، وہ ہاسپٹلائز ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کنٹینیو جو ڈرپس وغیرہ چڑھائیں تو کہنے کہ شاید نکل گیا، لیکن اب اس کو فیل ہو رہا ہے کہ نہیں شاید وہ نکلا نہیں ہے. تو وہ کڈنی میں جو بہت چھوٹا کہہ رہے ہیں معمولی اسٹون ہے، اس کے لیے ضرور کچھ پڑھنے کو یا کچھ بھی ضرور رہنمائی کیجیے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دعائے حسن مجھے بتائی کہ آپ کے فیس بک پہ ہے، لیکن میں دیکھ نہیں سکی، مجھے مل نہیں سکا. پلیز میری رہنمائی کیجیے، مجھے دعائے حسن پڑھنی ہے. آپ نے مالی پوزیشن کے لیے بتائیے مجھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ پروگرام کو پسند کرتی ہیں. بے شک یہ پروگرام آپ ہی لوگوں کا ہے. آپ لوگ جتنی اس کو محبت اور پذیرائی دیں گے اتنے زیادہ پروگرام ترقی کرے گا، اور کر رہا ہے ماشاءاللہ. ہر گھر کے اندر دلوں کی دھڑکن ہے یہ پروگرام، اور لوگ اس پروگرام کی وجہ سے نماز، روزہ، تلاوت اور نیک اعمال کی طرف آ گئے، اور گھروں میں ذکر و اذکار کا ماحول ہے. اور الحمدللہ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن سنت کی روشنی میں پوری اخلاص کے ساتھ امت کی رہنمائی کریں. اندر روز بروز جو ہے وہ لوگوں کے اعمال میں ماشاءاللہ تر و تازگی پیدا ہو رہی ہے، اور ان کے لیے یہاں پر دین پر چلنا ان کے لیے بالکل آسان ہو رہا ہے. تو بہت ہی مبارک ہے، اللہ آپ کی محبت کو قبول کرے. اور باقی بھائی کے لیے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ جو چھوٹی سی پتھری بھی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی. سورۃ بقرہ آیت نمبر 60، سورۃ بقرہ آیت نمبر 60 یہ پانی کے اوپر 70 مرتبہ پڑھنی ہے. 70 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے، دم کر کے وہ پانی پلا دینا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ پتھری نکل جائے گی. 11 دن یہ عمل کر لیں، پانی پہ دم کریں اور ان کو پلا دیں. 11 دن کے اندر ہی انشاءاللہ وہ جو بھی چھوٹی موٹی پتھری ہے وہ نکل جائے گی، اور کڈنی ان کے صاف ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ ویسے ہر کھانے پینے کے اوپر جو ہے یا سمیع یا بصیرو، یا سمیع یا بصیرو 7 دفعہ دم کیا کریں، تاکہ آئندہ کے لیے وہ پتھری نہ بنے. یا سمیع یا بصیرو پانی پہ دم کر لیا کریں جو بھی چیز کھائیں. اس سے فائدہ ہے کہ آئندہ کوئی بیماری بھی نہیں لگتی، اور اگر پتھری کا مرض ہے تو آئندہ انشاءاللہ پتھری بنے گی نہیں، حفاظت اور عافیت رہے گی. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب مجھے آپ سے بات کرنی تھی، اور بس اتنا دل کرتا ہے کہ آپ کے پاس آئیں، وہاں آپ سے بات کریں ماشاءاللہ، اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں میں. ماشاءاللہ. تو میں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ سے کیسے ملاقات کی جائے. اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی، اللہ. بہت پریشان ہوں. آپ کہاں رہتی ہیں؟ میرا ہسبینڈ، جی میں شکاگو میں. شکاگو میں، ٹھیک ہے. شکاگو میں ہوتی ہوں. جی بتائیے. میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ شروع سے بڑی بدتمیزیاں کرتے تھے، مطلب بچوں کے سامنے گالی دینا، مجھے مارنا پیٹنا یہ کرنا، اور میں اکیلی ہوں یہاں پہ. تو بس بچے نے شروع سے باپ سے وہ چیز اڈاپٹ کری، اور میرا 24 سال کا بیٹا ہے جو کہ بہت بدتمیزی کرنے لگتا ہے. اگر میں اسے کسی بری بات پہ ٹوکتی ہوں، روکتی ہوں، تو وہ مجھے گالیاں دینے لگتا ہے، غصے سے چیزیں پٹکنے لگتا ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے. اس نے اپنے دوستوں سے بھی یہ چیز اڈاپٹ کری، اور رول ماڈل اس نے باپ کو ہی بنایا اپنے. تو اس کی سائیکالوجی میں یہ چیز آ گئی کہ اگر وہ چیز کے بات کرے گا اور ماں سے بدتمیزی کرے گا تو پھر وہ ہر چیز کر سکتا ہے. تو آپ پلیز مہربانی کر کے مجھے ایسی دعا بتا دیں. اور ایک لڑکی ہے فیس بک پہ ہے تو مسلمان، لیکن وہ اپنی گندی تصویر اس کو بھیجتی ہے ننگی، اور پھر اس سے بھی کہتی ہے
تو میں اپنے بیٹے کو چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہدایت کی طرف آئے، اور مجھے آپ پلیز کوئی دعا ایسی بتا دیں. اللہ آپ کا بہت 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 درجہ بلند کرے. اللہ آمین آمین. بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت سن کے دکھ ہوا، آپ کی جو بھی داستان ہے بہت دکھ ہوا، اور آپ کے ہسبینڈ پر بھی بہت افسوس صدمے کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا یہ جو رویہ ہے، یہ ناروا رویہ انتہائی نقصان دہ ہے. ان کی دنیا کی بھی تباہی کا باعث ہے، اور آخرت میں تو پکڑ ہوگی. اس لیے کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر اس طرح کا ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا بچوں کے سامنے بھی ان کا لحاظ نہیں رکھتے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اس لیے کہ جب بیوی جو ہے بچے والی ہو جائے، یعنی ماں بن جائے، آپ کے بچے کی ماں بن جائے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت ڈال دی ہے. جب تک ابھی اس کے اولاد نہیں ہے، ابھی وہ ماں نہیں بنی، ابھی تک اس کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی بحیثیت بیوی اس کے بڑے حقوق اور انتہائی وہ پیار و محبت کی مستحق ہوتی ہے. لیکن جب اس کی اولاد ہو جائے تو اب تو وہ ماں بن گئی ہے بچوں کی، اب اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ مرتبہ دے دیا کہ آپ کی بیوی اب ماں ہے آپ کے بچوں کی، اس کے قدموں کے نیچے آسمانوں کی جنت ہے. اب اس سے اس کے مرتبے کا اندازہ کریں. اس کے ساتھ پھر بھی وہی رویہ رکھنا، اس کو مارنا پیٹنا، یا اسی طریقے سے گالم گلوچ بچوں کے سامنے اس کی توہین کرنا، جن بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے. آپ اس سے بچوں کا بھی نقصان کر رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ بتا رہے کہ اس فرسٹریشن میں آ کے بچہ آپ کے ساتھ اسی طرح بدتمیزی کرتا ہے، اور اس کے اخلاق سارے کے سارے بگڑ گئے. یہ سب باپ کے اوپر اس کا وبال ہے، دنیا میں بھی بھگتے گا اور آخرت میں بھی بھگتے گا. اس سے اس کو توبہ طائب بھی ہو جانا چاہیے. اور جو بھی باپ سن رہا ہے اس بات کو، تو وہ ان سب کو چاہیے کہ اپنی وہ بیویاں، خاص طور پہ جو بچوں والی ہیں، وہ اس وقت مائیں ہیں، اس کے ایک دوسری ایک حیثیت اللہ کے یہاں پیدا ہو گئی، وہ جو ہے جنت ان کے قدموں کے نیچے ہیں. اور تم باپ بن گئے ہو. اور باپ کے بارے میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، باپ جو ہے جنتوں کے دروازے ہیں، آپ جنتوں کے دروازے بن گئے ہیں. اور وہ مائیں جو ہے وہ جنت جو ہے وہ قدموں کے نیچے ماں جنت آ گئی ہے. اس سے اب اتنی اونچی حیثیت اللہ نے آپ کو دی کہ جنت کا دروازہ آپ کو بنا دیا. اپنی رضا کو باپ کی رضا میں بند کر دیا. تو آپ بھی تو اپنے اس منصب کا لحاظ کریں. آپ کو جب اللہ نے اتنے اونچے منصب قائم کیا، تو آپ بھی یہ گھٹیا حرکتیں نہ کریں، یہ مار پیٹ گالم گلوچ. آپ بھی اس ڈگنیٹی کے ساتھ رہیں کہ جو اعزاز اللہ نے دیا. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعزاز چھین بھی لیتے ہیں، فالج کا شکار کر دیتے ہیں، پاگل ہو جاتا ہے، جنونی ہو جاتا ہے، اور نرسنگ ہوم کے اندر دھکے کھاتا پھرتا ہے، پاگل پن جنون غالب ہو جاتا ہے. ایسی ایسی بیماریاں جو ہے لاحق ہو جاتی ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ ایسے شوہروں کو جو ہدایت دے کہ وہ محبت پیار، یہ تو رشتہ جنت کا رشتہ ہے. اور یہ بیویاں تو جنت کے اندر حوروں کی بھی سردار ہوں گی. ان کے اس الفت محبت سے رہو گے تو جنت کا سر لطف یہاں دنیا میں اٹھاؤ گے، اور آخرت میں تو جنتیں ہی ہیں. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. باقی بچے کی جو صورتحال بتائی، ظاہر ہے کہ وہ گھر کے ماحول کی وجہ سے ہی ہوا. اس کے لیے آپ دو عمل کریں. ایک تو آپ یا شہیدو عشاء کے بعد 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے جو ہے پانی وانی دم کر کے اس کو پلا سکے بہت اچھا ہے. ورنہ اس کے لیے توجہ سے دعا کر لیں کہ اللہ اس کو جو ہے وہ نیک تابعدار بنا دے، اور جو اس کی جو کیفیت حالات ہے یہ درست ہو جائے. اور دوسرا جو ہے یا رشیدو آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 125 دفعہ. اس تصور سے کہ وہ جس لڑکی کے ساتھ اس کے جو ہے ریلیشن شپ ناجائز ہو گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور یہ توبہ طائب ہو جائے، اور نیک صالح ہو جائے، نیکی کے راستے پر آ جائے. یہ نیت کر کے آپ نے یا رشیدو پڑھنا ہے 125 دفعہ ہر نماز کے بعد، اور پڑھ کے اب دعا کرنی ہے اس کے لیے. یہ دونوں عمل آپ 71 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے پہلی بہتری آ جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت پریشان ہوں، کچھ مدد کیجیے اللہ کے واسطے. کیا پریشانی ہو گئی؟ تین بہت بڑے مسئلے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں بہت ہی بڑے خیالات آتے ہیں، جیسے گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ، یا اپنی شادی سامنے سے کر لو، یا پیسے کا پورا سامان کسی کو دے دو. تو میں کیا کروں؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں، میں شادی شدہ نہیں ہوں. اچھا. میرے میں بہت ہی اسٹرانگ خیال آتے ہیں کسی کے بارے میں، اور جو میں نہیں چاہتی کہ خیال یہ تنگ کرے. میں بہت ہی پریشان ہوں. تو شادی آپ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ عمر نہیں ہے شادی کی؟ نہیں، میری عمر پتہ نہیں 52 ایئرس ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا جو مالک مکان میں گھر چھوڑنے کو کہہ دیا ہے،
تو وہ مجھے دوسرا گھر نہیں مل رہا ہے، اکیلی عورت دیکھ کر کوئی گھر نہیں دیتا. اور تیسری مصیبت جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ جاب نہیں مل رہی ہے، میری جاب چھوٹ گئی ہے اور میرے پاس سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. میری بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت دکھ ہوا آپ کی بات بھی سن کے. ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کی دکھ بھری داستان سنتا ہوں تو میرے دل پہ تو چوٹ لگتی ہے، اس لیے مجھے بہت انتہائی دکھ اور صدمہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ سوائے دعا کے اور وظائف اور مشورے کے میں کچھ کر نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ اس کی اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ میں آپ کی اس سے زیادہ کیا مدد کروں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ بڑا مددگار وہی ہے، وہی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور وہی پالتا ہے اور وہی دستگیری کرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کریں گے اور آپ کی قوت طاقت سے زیادہ آپ پر تکلیف نہیں ڈالی جائے گی. انشاءاللہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے. آپ وظائف نوٹ کر لیں. سورۃ نساء آیت نمبر 75، سورۃ النساء آیت نمبر 75، یہ 41 ٹائم پڑھنی ہے زور کے بعد. اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا جو درود ہے یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ جو آفتیں ہیں، جو مصیبتیں آ گئی ہیں، یا اللہ اس میں آپ دستگیری فرمائیں اور خزانہ غیب سے میری مدد کریں. یہ آپ شروع کر دیں. اور دوسرا جو ہے چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یہ چلتے پھرتے آپ نے کھلا پڑھنا ہے. اس میں نیت کریں کہ آپ کی جو بھی تنگیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور مالی مشکلات حل ہو جائیں. مکان نہیں مل رہا، انشاءاللہ مکان بھی وقت پہ مل جائے. اور اسی طریقے سے اور آپ کو جو پریشانیاں لاحق ہیں وہ ساری کی ساری انشاءاللہ فرو ہو جائیں گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں آپ یہ دونوں عمل 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ خزانہ غیب سے آپ کی ضرور مدد ہوگی. ناظرین، وقت ہوا کہ مشہ بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم. ہنی ڈرم ہمارے پرانے سپانسر ہیں اور ان کی جو پروڈکٹ شہد کے قدرتی اجزاء سے بنی ہیں اور شہد میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے. خود قرآن کریم میں فرمایا فیہ شفاء للناس، اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے اس میں شفا اور صحت رکھی ہے. اس سے انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں. اور ان کا امیون سسٹم جو ہے، امیون سپورٹ سسٹم بہت ہی اعلیٰ ہے. خاص طور پہ یہ الرجی کے دن ہے، گرمی سے سردی، سردی سے گرمی، یہ موسم بدلتے ہیں، اس کی وجہ سے یا آج تک طرح طرح کی خوراکیں ہیں ان کے جو انسان کو الرجک ہو جاتی ہے، اس کے پھر موسم تبدیل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے آب و ہوا جگہ تبدیل ہوتی ہے. تو امیون سسٹم جو بہت زبردست سپورٹنگ ہے اور جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے ان کو کسی قسم کی کوئی الرجک نہیں ہوتی اور ان کے جتنے آرگنز ہیں ان کو اندر قوت پیدا ہوتی ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے. تو ضرور آپ استعمال کریں، امیون سسٹم کا بہت اچھا ہے. اور میں نے بتایا کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں مارکیٹ میں نہیں ملتی، بلکہ آپ کو کال کرنا پڑے گا جو بھی نمبر دیا ہو اسکرین پہ، یا یہ کہ ان کی ویب سائٹ پہ آپ اپنا آرڈر بک کروا دیں. تو ڈاکٹر موسیٰ جو ہے سے آپ فون پہ بات کر کے تشخیص بھی کرا سکتے ہیں اور وہ آپ کو ڈائگنوز کر کے بتا بھی دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے. تو وہ بہت ہی انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو آپ ضرور ان کا امیون سسٹم اپنے الرجی کے لیے استعمال کریں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ ظاہر ہمارے دین پروگرام کے سپانسر ہیں جس کی وجہ سے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، کالز کا سلسلہ جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ پہلے خوش نصیب کون ہے. جی ہاں، السلام علیکم حضرت جی. وعلیکم السلام.
میں رضوانہ کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں جی ماشاءاللہ. میں نے ایک خواب آپ کو بتانی ہے اور ایک بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے. جی جی خواب میں یہ ہے کہ میں دعائے حسن جو ہے آپ نے بتائی ہے میں وہ پڑھ رہی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے آج 29 ڈیز ہو گئے ہیں. تو اس میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں جیسے کوئی کمرہ بہت بڑا ہے تو اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں ایک دم چھت کی طرف دیکھتی ہوں تو چھت جو ہے وہ نظر نہیں آتی بلکہ کھلا آسمان بالکل بلو کلر کا نظر آتا ہے, بالکل صاف کلین. اچھا. تو جب میں اوپر دیکھتی ہوں تو وہاں پہ یلو کلر میں نمبر لکھے ہوئے ہیں. وہ یلو کلر کے جو نمبر ہیں 102.96. تو میں وہ دیکھتی ہوں, بڑے خوبصورت اور بلو کلر کا آسمان اور یلو کلر کے نمبر ہیں. تو میں دیکھتی ہوں, پھر میں نیچے کسی سے پوچھتی ہوں کہ مجھے بتائیں نمبروں کا لکھا ہوا کیا ہے مطلب نا. تو وہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو نہیں پتا لیکن نیکسٹ ڈور میں کوئی بندہ آیا ہوا ہے تو ہم اس کو جا کے تمہاری پچھوا دیتے ہیں بات. تو میں جا کے کہتی ہوں چلو ٹھیک ہے. لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جو آئے ہوئے تھے جن سے ہم نے پوچھنا تھا وہ چلے گئے. تو اس میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں 33 آیات پڑھنے کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہ رہی تھی کہ میں پہلے پڑھتی تھی. میں اب 33 آیات کیا میں پڑھ سکتی ہوں؟ یہ سلیکٹ کی ہوئی صورتیں ہیں ساری. تو میں اکثر پڑھتی رہتی تھی لیکن آپ کے بعد بیعت کے بعد میں نے چھوڑ دی تھی. تو میں نے کہا میں آپ سے اجازت لے لوں, رہنمائی آپ میں ان کو پڑھ سکتی ہوں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت خواب دیکھا آپ نے اور دعا حسن کی برکات اور بشارت آپ کو ظاہر ہو گئی. ماشاءاللہ اس طرح اور بھی بہت سے لوگوں کا بڑا اچھا فیڈ بیک مجھے آیا. ٹی وی پہ تو ان کو بعض دفعہ کال بھی نہیں ملتی. دعا حسن جن لوگوں نے پڑھی ان کو بڑا زبردست بینیفٹ ہوا. بہت سو کو تو روحانی تسکین اتنی ملی ہے کیونکہ زندگی میں آج تک ایسی روحانی تسکین نصیب نہیں ہوئی اور اللہ نے ہمارے دل کو جیسے تھام لیا ہو. اور آپ نے جو خواب دیکھا اس میں کھلا اشارہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے دعا حسن پڑھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی قبولیت لکھ دی گئی ہے. کھلا آسمان دیکھنا کشادگی اور فتوحات کی علامت ہے. رزق کی کشادگی آپ کو حاصل ہو گئی اور تنگیاں دور ہوگی. اور نمبروں کا دیکھنا کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے عزت اور کشادہ روزی لکھ دی گئی ہے, اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. بہت ہی مبارک آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ دعا حسن کو جاری رکھیں. انشاءاللہ اس کی برکات اور بشارتیں آپ کو ملتی رہیں گی. میں دل سے دعا کرتا ہوں. اور باقی دوسرا جو ہے 33 آیات کا جو آپ نے پوچھا بالکل اجازت ہے, بہت ہی مبارک ہے, آپ ضرور پڑھیں. بلکہ منزل کے نام سے جو ایک جو کتابچہ چھپا ہوا ہے اس کے اندر یہ 33 آیات جو مذکور ہیں. تو منزل اگر صبح شام پڑھ لیں تو وہ سب 33 آیات اور صورتیں اس کے اندر جو ہے منتخب کی ہوئی ہیں. اور وہ میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی مہاجر مدنی قدس سرہ نے وہ مرتب کی. تو وہ ماشاءاللہ بالکل آپ پڑھ سکتی ہیں, اجازت ہے. بلکہ ہر مسلمان کو صبح شام پڑھنی چاہیے. اس میں ہر طرح کے جادو ٹونے کی حفاظت, جنات سے اور بری جو نظر سے حفاظتیں اس کے اندر موجود ہیں. پڑھ کے دم کریں, پانی دم کر کے گھر میں چھڑک بھی دیں, سب بچوں بڑوں کو پلا بھی دیا کریں عادت کا. تو بہت ہی مبارک عمل ہے. میں دل سے اس کی آپ کو اجازت دیتا ہوں. جی نیکسٹ. ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مولانا صاحب میری وہ کھانسی نہیں جا رہی مولانا صاحب. مجھے آپ سے وہ پہلے بھی لکھوایا ہوا تھا دعا, اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا. 2 دن ٹھیک رہتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے. بہت تکلیف میں ہوں تو مجھے بتائیے کہ کیا کروں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں ملٹھی یہاں ملتی, ملٹھی کا پاؤڈر. تو ملٹھی ہمارے ملک میں تو پیسی ہوئی کم ہی ملتی ہے, ثابت لکڑی مل جاتی ہے. یا لکڑی مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے, ورنہ یہاں پیسی ہوئی بہت عمدہ شفاف ملٹھی ملتی ہے. وہ ملٹھی جو ہے چھوٹا چائے کا آدھا چمچ لے کے اس کے اوپر آپ نے جو دم کرنا وہ نوٹ کر لیں. آپ نے اس کے اوپر دم کرنا یا قہارو آپ نے اس کے اوپر 21 دفعہ دم کرنا ہے. 21 دفعہ دم کرے, ہلکا سے اس کے اوپر پھونکیں اور وہ آدھی چمچ ملٹھی آپ اپنے منہ میں رکھ لیں. ایک طرف دانتوں میں ہونٹوں میں ایک طرف رکھ لیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو چوستی رہیں. یہ آپ نے 21 ڈیز عمل کرنا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کی کھانسی بھی دور ہو جائے گی اور باقی آپ کے سینے کے اندر کی جو بھی بیماریاں ہوں گی بالکل شفاف ہو جائیں گی. بلغم کی وجہ سے ہے یا خشکی کی وجہ سے ہے, جس وجہ سے بھی کھانسی ہوگی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ ویسے ابھی میں نے آپ کا امیون سسٹم بتایا ہے ہماری ہنی ڈرم کا, یہ اس سلسلے میں بہت مجرب ہے کہ جو بھی اس طرح کے الرجی کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں امیون سسٹم بہت زبردست سپورٹ کرتا ہے. جن لوگوں نے استعمال کیا ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے. آپ وہ لے لیں, اس کے اوپر جو ہے یہی آپ
آپ جو یا قہار دم کر کے وہ ایک چمچ جو طریقہ بتایا وہ اس میں کھانے کا وہ آپ کھاتی رہیں، انشاءاللہ بہت لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، لوگوں کھانسی بلغم اس طرح کی دوسری چیزیں رفع ہو گئی ہیں۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جی نیکسٹ۔ جی مفتی صاحب میں راشد بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں بہت شوق سے، اللہ آپ کا ہمیشہ خوش رکھے، آمین 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 ماشاءاللہ۔ میں نے 2 خواب دیکھے ہیں۔ پہلا خواب تو یہ کہ فجر کا وقت تھا اور میں دیکھتا ہوں کہ کوئی گورا بچہ ہے، رنگ بہت سفید ہے اس کا، اور میں اس کو پیار کر رہا ہوں، وہی مجھے پیار کر رہا ہے۔ فجر کا وقت تھا۔ دوسرا خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مجھ سے بڑے بھائی حامد کراچی میں ہیں، وہ مجھے یہ خواب میں نے 2 مرتبہ دیکھا، اور وہ کراچی میں رہتے ہیں حامد، وہ مجھے اتنا تنگ کر رہے اتنا پریشان کر رہے ہیں مجھے کہ پھر میں جو ان سے بڑے بھائی ہوں ان کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور میرے والد صاحب جو وہ زندگی میں نہیں ہے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اپنے بڑے بھائی کہہ رہا ہوں دیکھ لیے مجھے اتنا تنگ کر رہے ہیں میں ان کو جان سے مار دوں گا۔ پھر میں دوبارہ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھتا ہوں کہ وہ حامد جو ہے مجھ سے بڑے ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، اتنا تنگ کر رہے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ مجھے غصہ ہے حد سے زیادہ۔ اب میں پھر جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں ان سے کہتے دیکھیں آپ دیکھ لیجیے میرے تنگ کر رہے ہیں، میں ان کو اب جان سے مار دوں گا، اور والد صاحب وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ خواب میں نے 2 مرتبہ دیکھا، تو اس کی تعبیر بتائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ جہاں تک آپ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ہے وہ دو مطلب ہے اس کے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بھائی کے ساتھ آپ کی بہت ہی اچھی ریلیشن شپ قائم ہو جائے گی، بہت اچھی محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اگر ابھی حالات آپ کے آپس میں اچھے نہیں ہیں، تعلقات کشیدہ ہیں، تو کشیدگی جو تعلقات کی ختم ہو جائے گی، ایک مطلب یہ۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو ہے اس کا کوئی کے حق میں آپ کو خدمت کا موقع ملے گا، آپ سے ان کو نفع پہنچے گا، مالی نفع ہو یا ویسے جو ہے مورال سپورٹ کے حوالے سے کوئی ایسا وقت آئے گا اس میں آپ کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچے گا، آپ ان کی خدمت کریں گے یا ان کو جو بھی مالی معاونت کریں گے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور باقی ویسے جو ہے بھائی کی دعا بھی کریں اور بھائی سے بھی کہیں وہ بھی اپنے نیک اعمال کی پابندی کریں۔ اور جو پہلا خواب دیکھا تو وہ بھی بہت اچھا خواب ہے، اس کے اندر بھی آپ کی جو ہر طرح کی تنگی کے دور ہونے کا اشارہ ہے کہ بچے کا اس طریقے سے پیار کرنا، آپ کا اس کو پیار کرنا، آپ کے کاموں کی آسانی کا اشارہ ہے کہ آپ کے کام آسان ہو جائیں گے، اور جو مطلوبہ مقصد حسنہ آپ دنیا میں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ خرامہ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرما دیں گے۔ لہذا آپ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں، انشاءاللہ آپ اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین وقت ہوا کہ بریک کا، بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم ناظرین، ان کی جیسے کہ میں نے بتایا اور بہت سی پروڈکٹس ہیں۔ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ ہیئر کے لیے یعنی بالوں کے لیے بہت زبردست ان کی جو ہے پروڈکٹس ہیں، کیونکہ بال گرتے ہوں یا اگتے نہ ہوں یا کیل ہو، مہاسے ہو، بدن کی جو بھی بیماریاں ہوں اس کے لیے ان کی کریمز ہیں، تو بالوں کے لیے ان کی بہت لاجواب جو ہے یہ پروڈکٹ ہے، آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور آج کل جو ہے جیسے ہم جو ہے ملک سے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسری شہر جاتے ہیں، آب و ہوا بدل جاتی ہے، پانی بدل جاتا ہے، تو بالوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ غسل کیا، بات لیا، بالوں پر پانی ہر طرح کا اپنے اپنے مزاج کا پانی ہے، بالوں پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ پانی ایسے ہوتے ہیں انسان کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگتے ہیں۔ تو ان کی جو شیمپو ہیں یہ اتنی زبردست ہے، آپ اگر استعمال کرتے رہیں ہر جگہ تو اس سے ہوگا بال اس قسم کے خارجی برے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں، کہ اس سے یہ ہے کہ بال ہر طرح کے الرجی سے بچیں گے، بال سفید نہیں ہوں گے، اس لیے ان کی جڑیں کمزور نہیں ہوں گی اور وہ مضبوط رہیں گے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دین پروگرام کے اسپانسر ہیں، جس کی وجہ سے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے۔ جن لوگوں نے بھی ان کی بالوں کی پروڈکٹس استعمال کیے ہیں، واقعی بہت سے ایسے لوگ جو گنجپن کا شکار تھے، ہمارے دوستوں میں سے بہت سے ایسے لوگ یہاں آئے، انہوں نے استعمال کیا، حالانکہ انہوں نے زیادہ ترتیب سے بھی استعمال نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بال عطا کر دیے، اور یہ ان کی جو ہنی ڈرم کی جو ہے بالوں کی جو ہے پروڈکٹ جو ہے وسیلہ بن گئی۔ تو آپ بھی ضرور فائدہ اٹھائیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Do you
suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट था दास्तान इश्क व वफ़ा, जिसके तहत हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ाती शान बयान करते थे। आज हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बयान करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तशरीफ़ लाए और उनके हाथ में 2 तहरीरें थीं। आप जो तशरीफ़ लाए तो आपने हमें पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये तहरीरें क्या हैं? तो हमने कहा कि अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, हमें मालूम नहीं है कि ये तहरीर क्या है। आपने सीधे हाथ की तहरीर की तरफ इशारा फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये तहरीर है। इसके अंदर अहले जन्नत के नाम लिखे हुए हैं, यानी क़यामत तक जो लोग आने वाले हैं या उससे पहले, तो उन जन्नतियों के नाम इसमें लिखे हुए, उनके आबा व अजदाद और कबाइल के नाम के साथ। ये अहले जन्नत के नाम है। और फरमाया कि अब ये नाम लिखकर उसके बाद ये नोश्ता बंद कर दिया गया है। अब इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी बेशी नहीं होगी, यानी गोया कि अब कोई इजाफ़ा या कमी इस अहले जन्नत के नामों में नहीं होगा। उसके बाद आपने उल्टे तरफ की तहरीर पर इशारा फरमाया, ये तहरीर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। इसमें अहले जहन्नुम के नाम लिखे हुए हैं और फरमाया उनके नाम, उनके आबा अजदाद और उनके जो है कबाइल के नाम के साथ इसमें लिखे हुए हैं, और ये भी लिख कर जो है बंद कर दी गई है। अब इसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी और ज़्यादती नहीं होगी, क्योंकि अब इसमें कोई कमी और इजाफ़ा नहीं होगा, कोई नाम ना निकाला जाएगा, ना नया नाम इसमें कोई ऐड किया जाएगा। ये बात कही। जब ये बात कही तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह तबारक व तआला क्या ये फ़ैसला हो ही चुका है कि ये जन्नतियों की फ़हरिस्त है और ये अहले जहन्नुम की फ़हरिस्त है, तो फिर हमारे अमल का फ़ायदा क्या है? तो बस हम उसे लिखे हुए पर एतमाद करके बैठ जाते हैं। अब हमें अमल करने की क्या ज़रूरत है? उस पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, सद्दिदू वक़ारिबू वअमलू, फरमाया कि सीधे सीधे चलते रहो और दीन के करीब करीब चलते रहो, और फरमाया कि बस अमल करते रहो, जितना अमल होता है आप अमल करते रहो। बाकी अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला कर रखा है कि जन्नती जो है उसका ख़ात्मा अहले जन्नत के आमाल पर होता है। जन्नती का ख़ात्मा अहले जन्नत के आमाल पर होता है, खा दुनिया के अंदर से कोई भी अमल किए हों, और जहन्नुमी का ख़ात्मा अहले जहन्नुम के आमाल पर होता है, खा ज़िंदगी में उसमें कोई भी अमल किया हो। तो गया कि दुनिया के अंदर जो है वो अगर एक जन्नती है और वो जन्नत के से अमाल कर रहा है, लेकिन यह है कि ये ख़बर नहीं कि ख़ात्मा कैसा होगा, और एक जहन्नुम के अमाल कर रहा है, कुछ ख़बर नहीं कि ख़ात्मा कैसा होगा, हो सकता है ख़ात्मा वो जन्नत के अमाल पर हो। तो इसलिए फरमाया कि तुम लोग बस अपना अमल करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला कर दिया है कि जन्नती का ख़ात्मा अहले जन्नत के अमाल पर होगा, खा ज़िंदगी में कोई भी अमल किया हो, और जहन्नुमी का ख़ात्मा अहले जहन्नुम के अमाल पर होगा, खा उसने ज़िंदगी में कोई भी अमल किया हो। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फेंकने का इशारा किया, उंगली का इशारा किया, जैसे कोई चीज़ फेंकी जाती है, तो वो दोनों तहरीरें गायब हो गई, कोई वो तहरीर गायब हो गई। उसके बाद आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों में ये फ़ैसला कर दिया है कि एक तबका जो है जन्नती होगा और एक तबका जहन्नुमी होगा। वह कि जन्नती और जहन्नुमी का फ़ैसला करके अल्लाह तबारक व तआला फ़ारिग हो चुका है, वह फ़ैसला कर दिया। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल किया है। नाज़रीन, इससे 2 बातें पता चलती हैं। एक तो ये पता चला कि जो इंसान दुनिया के अंदर नेकी के ऊपर है, नेक अमाल कर रहा है, उसको अपने नेक अमाल पर नाज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अभी मरने के वक्त क्या होगा उसको ख़बर नहीं है। उस वक्त वो जन्नत के अमाल करता हुआ मरेगा, कलमा उसको नसीब होगा यानी हुस्न ख़ात्मा नसीब होगा यानी उसको ख़बर नहीं है। लिहाजा नेक शख्स को, दीनदार शख्स को अपने दीन पर नाज नहीं करना चाहिए, अपने नेक अमल पर नाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख़ात्मे की ख़बर नहीं।
اور جو گناہگار ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنے گناہ سے کہ بھئی اب ہماری تو کوئی چھٹکارا نہیں، ہم سے تو توبہ ہوتی نہیں، ہم تو روز گناہ کیے جا رہے. نہیں، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس سے اس کو خبر نہیں کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا فیصلہ لکھا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت اللہ توبہ کی توفیق دے دیں اور سیدھا جنت میں داخل ہو جائے. تو گویا کہ امید دونوں کے لیے رکھی. نیک آدمی کے لیے بتا دیا کہ وہ ناز نہ کرے اپنی نیکی پر، اور گناہ گار اپنے گناہ سے مایوس نہ ہو. اس لیے تو قرآن کریم میں مایوسی کو کفر کہا گیا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالی سے امید لگائے رکھتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا سدیدوا وقاربوا، سیدھے سیدھے رہو، مطلب سادگی سے، سیدھے دل سے، سچا دل، سچی زبان، سچے عمل کے ساتھ دین پہ چلتے رہو. اور دین کے اوپر زیادہ حاوی ہونے کی کوشش نہ کرو. فرمایا قاریب، اس کے قریب قریب چلتے رہو. دین کی اشارہ کے قریب قریب چلتے رہو گے تو بھی ایکسیپٹیبل ہے. اس کے اوپر اگر سوار ہونے کی، غالب آنے کی کوشش کرو گے تو دین پر تم غالب نہیں آ سکو گے. چنانچہ نبی پاک نے دوسری جگہ فرما دیا دین پر جو غالب آنے کی کوشش کرے گا وہ کبھی دین پر غالب نہیں آ سکتا، بلکہ دین ہی اس کو مغلوب کر دے گا. چنانچہ وہ لوگ جو ایک چھوٹی چھوٹی بال کی کھال نکالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اینچ پینچ نکالتے ہیں ہر مسئلے میں، ہر بات بھی اتنی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں، تو یہ رویہ سنت طریقہ نہیں ہے. یہ سنت طریقہ نہیں ہے. اتنی بال کی کھال اتاریں کہ جناب بات ہی بگڑ جائے، اور اتنی زیادہ، اور ہر بندے کو انسان جو ہے گناہ گار سمجھتا پھرے، اور اتنی باریکی کے اندر گھس کے تقویٰ نہیں، تقوی کے حیضے کے اندر مبتلا ہو جائے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقویٰ مطلوب ہے، تقوی کا حیضہ مطلوب نہیں ہے. اس لیے اس طرح احتیاط کریں. اس سے یہ ہوگا کہ دین پہ سیدھے سیدھے چلتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلہ جنت کا ہو جائے گا. اور میں جیسے بتایا کہ خاتمے پر فیصلہ ہے، اس لیے بخاری کی حدیث ہے انما الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے کہ خاتمہ بالخیر ہے یا نہیں. اسی وجہ سے اکابرین امت اور صحابہ کرام اس بات پر بہت اللہ کے آگے روتے تھے، یا اللہ میں حسن خاتمہ عطا فرما. ہمارا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. اس حال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، پتہ نہیں اس وقت مال کے اندر، یعنی آئندہ زندگی میں مرنے کے وقت ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا یا نہیں، اس کے لیے روتے تھے. اسے ناظرین دین پر اگر چل بھی رہے ہیں تو کبھی اس پہ ناز نہ کریں. یہ دعا کر یا اللہ اس عمل کو قبول فرما اور خاتمہ بالخیر فرما. اس لیے کہ خاتمے پر ہی فیصلہ ہوگا، اور خاتمہ بھلا ہوا تو انسان جنت میں جائے گا، اور خاتمہ برا ہوا تو انسان کے لیے جہنم ہے، جیسے کہ حدیث میں اس کی صراحت کر دی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے عجب سے محفوظ رکھے اور ہر طرح کے فخر اور بڑائی سے حفاظت فرمائے. ناظرین آج کی سنت نوٹ کر لیں. آج کی سنت ہے کہ اٹھتے وقت ایک ہاتھ کا سہارا لینا سنت ہے. اٹھتے وقت ایک ہاتھ کا سہارا لینا سنت ہے. انسان زمین پہ بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے، یا کسی بھی جگہ بیٹھا ہے تو ایک ہاتھ کا سہارا لے کر جو اٹھنا یہ سنت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم عام زندگی میں ایسا کرتے ہیں، زمین پہ بیٹھے اٹھے تو ہاتھ کا سہارا تو لیتے ہیں، کرسی پہ بیٹھے تو ہاتھ کا سہارا لے کے اٹھتے ہیں، یا لیٹے ہوئے تو اٹھتے ہیں تو ہاتھ کا سہارا تو ہم لیتے ہیں. لیکن اس میں سنت کی آپ نیت کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے. تو ایک وہ عمل جو ہماری زندگی میں جاری اور ساری ہے، لیکن ہے وہ سنت. اب نیت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سنت کا اجر نہیں ملتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت نہیں ملتی. تو لہٰذا یہ سنت نوٹ کر لیں کہ اٹھتے وقت ایک ہاتھ کا سہارا لینا سنت ہے. چنانچہ کنز العمال کے حوالے سے یہ جو ہے سنت نقل کی گئی ہے کہ ایک ہاتھ کا سہارا لینا سنت. اور سنت سمجھ کے آپ کریں گے تو قرآن کریم کا وعدہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو فاتبعونی، میری سنتوں پر عمل کرو. اور جب میری سنتوں پہ عمل کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اس لیے کہ محبوب کی سنتوں پہ عمل کرنے والے بھی محبوب بن جاتے ہیں. لہٰذا اس نیت سے جب ہم یہ کریں گے تو اس سے انشاءاللہ اللہ کی محبوبیت نصیب ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. بریک بھی جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں ہنی ڈرم. ہنی ڈرم ناظرین جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کی پروڈکٹ شہد کے قدرتی اجزاء سے بنی ہے، اور اس میں ان کا ایک پروڈکٹ انرجائزر بہت لاجواب ہے. خاص طور پہ یہ سردی کے موسم میں جب وہ لوگ جو زیادہ کام کرنے والے آفسوں میں کام کر رہے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، یا گھروں میں عورتیں بیچارے صبح شام تک کام کاج میں لگی ہوتی ہیں، تو یہ انرجائزر کے اندر ایسے اجزاء انہوں نے رکھے ہیں، اجزاء ترکیبی بہت شاندار، بہت سپورٹنگ ہے انسان کے لیے. لہٰذا جو گویا کہ انسانوں کی اسٹرینتھ اور قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے کہ جس سے ان کے کام کرنے کی
جو ہے ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے دماغ کے حوالے سے، جسم کے حوالے سے، تو بہت ہی اچھی یہ انرجائزر ہے اور زبردست اس کا فیڈ بیک ہے. جن لوگوں نے استعمال کیا ہے واقعی شاندار فیڈ بیک. تو ضرور یہ انرجائزر ان کا استعمال کریں. جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو ظاہر دماغ کی تیزی اور قوت چاہیے، تھکان ان کو نہیں چاہیے، تو انرجائزر ان کے لیے لاجواب ہے، تو استعمال کریں. تو یہ بہت اچھی پروڈکٹ ان کی شہد کی ہیں. ہم ان کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے وہ اس خدمت کو قبول کرے، کہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے دینی پروگرام کے سپانسر ہیں جس کی وجہ سے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. اور میں نے بتایا کہ ان کی پروڈکٹس عام مارکیٹ میں نہیں ملتی. آپ کال کریں مطلوبہ نمبر پہ، یا یہ کہ ان کی ویب سائٹ کے ذریعے سے آرڈر پلیس کروائیں. تو اور ڈاکٹر موسیٰ سے اگر بات کریں گے، آپ اپنی اگر کیفیت بتائیں گے تو اس کی تشخیص بھی کر دیں گے، ڈائگنوز کر کے آپ کو انشاءاللہ وہ اچھے طریقے سے اچھا جو مشورہ فری میں دیں گے. تو اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. تو حاضر بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? HoneyDerm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of HoneyDerm product uses 100% natural ingredients from Michigan honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Isn't it time to stop the affliction? Contact Dr. Musa. Call 517-334-9000 for a free consultation. That's 517-334-9000. Or visit honeyderm.com. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین، آج یہ چوتھا اتوار ہے اور آج انشاءاللہ اجتماعی دعا ہوگی. لہٰذا آپ حضرات دعا کے لیے تیار ہو جائیں. اپنے مقاصد حسنہ کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو پستی سے بلندی عطا فرمائے، اور جو بھی حاجات ہیں اس کے لیے دعا کریں، اور دعا پوری دل جمی اور توجہ کے ساتھ کریں. اور عجیب بات ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دعا کرتے وقت جو ہے اپنی کسی نیکی کا خیال نہ دل میں لائیں، اس لیے کہ نیکی کا خیال آپ دل میں لائیں گے تو اس کے آپ کے دل کے اندر ایک عجب پیدا ہوگا، ایک بڑائی پیدا ہوگی، اور ایک گھمنڈ پیدا ہوگا، نیکی کا ناز پیدا ہوگا. اور نیکی کا ناز اور گھمنڈ کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور اس دعا کرتے وقت کوئی گناہ بھی اپنے ذہن میں نہ لائیں کہ میرا تو فلاں گناہ بھی ہے، گناہ کا تصور بھی نہ کریں. اس لیے کہ گناہ کا تصور کریں گے تو آپ کے اندر جو ہے بے یقینی مایوسی پیدا ہو جائے گی. آپ سوچیں میں تو فلاں دیکھو وہ میں نے گناہ کر رکھا ہے، میری دعا کہاں قبول ہوگی، تو بے یقینی پیدا ہو جائے گی. اور حدیث پہ فرمایا کہ جو بے یقینی کے ساتھ دعا کی جاتی ہے وہ قبول نہیں ہوتی. ہاں اس وقت کیا کریں، رحمت حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھیں کہ اپنی رحمت کے جو وہ گئے تمبو یا تان دے، اس رحمت کی بارش میں ہمارے مقصد کو پورا کر دے. جب رحمت کا تصور کریں گے تو نیکی کا ناز بھی نہ رہے گا اور برائی کی مایوسی بھی نہیں رہے گی. اب اللہ کی رحمت کو دیکھ کر جب مانگے گا تو پوری یقین کے ساتھ مانگے گا، کیونکہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے، اور یقین سے مانگنے پر اللہ دعا کو قبول کر لیتے ہیں. اس طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ میں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ میں خاتمہ بالایمان نصیب فرما، یا اللہ جو مومن مومنات گزر چکے ان کی بخشش فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مختلف حادثات میں مارے گئے ہیں یا اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کی عمروں کو دراز فرما، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما، جو قرض دار ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہماری جسمانی روحانی ظاہری باطنی مادی معنوی تمام بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمیں ایمانی اعتبار سے صحت مند فرما، جسمانی اعتبار سے صحت مند فرما، یا اللہ جو صاحب ایمان ہیں یا اللہ ان کے ایمانوں کے اندر اور قوت اور استحکام پیدا فرما، یا اللہ جو صاحب ایمان نہیں ہیں یا اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، یا اللہ اس دنیا کے اندر جہاں جہاں بے گناہ شہری مارے جا رہے ہیں، انوسنٹ شہری یا اللہ مختلف حادثات میں مارے جا رہے ہیں، یا اللہ ان شہریوں کے وارثوں کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ مرنے والے صاحب ایمان ہیں تو ان کو یا اللہ ان کی بخشش فرما، اور جو صاحب ایمان نہیں ہے یا اللہ ان کے وارثوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما، یا اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم سے اس پوری دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ آپس کا جنگ و جدال ختم فرما، آپس کی لڑائی بھڑائی ختم فرما، آپس میں الفت و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو احترام اور عزت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اخلاق حسنہ سے یا اللہ سب کو مزین فرما، یا اللہ اخلاق حسنہ سے سب کو مزین فرما، یا اللہ ہماری ظاہری زندگی کو بھی پرامن بنا، ہمارے باطن کو بھی پرسکون بنا، یا اللہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ یا اللہ ہماری نسلوں کی نسلیں یہاں پیدا ہو رہی ہیں، یہ ہم نے اپنے وطن بنا لیے ہیں، یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، امریکہ کے ظاہر باطن کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں امن و آشتی پیدا فرما، یا اللہ یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی نسلیں جو یہاں آباد ہیں یا اللہ ان کو کامیاب مسلمان اور شاندار شہری بنا، کامیاب مسلمان اور شاندار شہری بنا، یا اللہ وہ دین کا معاملہ ہو تو بھی صف اول میں ہو، دنیا کی کوئی ترقی ہو اس میں بھی صف اول میں ہوں، یا اللہ راتوں میں وہ مصلوں پہ کھڑے ہو کر تیرے ولی ہوں، اور یا اللہ ذکر و اذکار کرنے والے ذاکر ہوں، اور دن میں یا اللہ سائنٹسٹ ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے صف اول میں کھڑے ہونے والے شاندار مسلمان اور شہری ہوں، یا اللہ امریکہ کی حفاظت فرما، یا اللہ امریکہ کو عدل انصاف پر قائم رکھ، یا اللہ اس کے ایک لفظ کے ذریعے سے، اس کی ایک آواز سے پوری دنیا کے اندر عدل انصاف قائم ہوتا ہے، یا اللہ اس کو توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو قائم و دائم رکھ، یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، ہم جو یہاں آباد ہیں ہمارے کاروباروں میں، تجارتوں میں، یا اللہ ہمارے یہ کاموں میں برکت نازل فرما، یا اللہ ہر طرح کی امن و آشتی عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا کو ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ فرما، اور دنیا میں جہاں جہاں مختلف حادثات ہوئے ہیں، خاص طور پہ فرانس کا حادثہ ہوا اور دوسرے اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسے ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، برما میں اسی طریقے افغانستان، عراق اور سیریا کے اندر جہاں جہاں بھی بے گناہ مسلمانوں پر ظلم ڈھائے گئے، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور جن بے گناہ شہریوں پر فرانس میں، یورپ میں اور جہاں بھی ایسے ظلم ڈھائے گئے، یا اللہ ان بے گناہ شہریوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بے گناہ شہریوں کی حفاظت فرما، یا اللہ خزانہ غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہمارے اس ٹی وی پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی آفت عطا فرما، یا اللہ حاسدوں کی حسد اور دشمنوں کی عداوت سے محفوظ فرما، یا اللہ اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمارے اس ادارہ ٹی وی 1 کو یا اللہ خوب ترقی عطا فرما، جس سے اتنا اچھا پروگرام یا اللہ مارکیٹ کیا ہے، یا اللہ جس اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ہم نے اس کو شروع کیا ہے، یا اللہ اس کو قائم و دائم فرما، اس اخلاص کو قبول و منظور فرما، اور یا اچھے سے اچھے مضامین یا اللہ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خود ناکارہ کی اس ادنا کوشش کو قبول و منظور فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم یا اللہ وہ ہمیں عطا فرما اور ہم پر قائم و دائم فرما، اپنا خاص فضل عطا فرما، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے کرم سے
سے جو بھی کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نیتوں میں اگر کوئی فطور ہے تو یا اللہ اس فطور کو رفع فرما اور ہمیں یا اللہ اس بدنیتی کی ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما. یا اللہ تو ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ جن ناظرین نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ ان سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرما. یا اللہ جو بہن بھائی بے نکاح بیٹھے ہیں نکاحوں میں رکاوٹیں ہیں یا رکاوٹوں کو دور فرما اور ان کے لیے نیک اور اچھے رشتوں کا انتظام فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک صالح بنا اور جو بے اولاد ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا یا اللہ وہ بھی عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں اولیاء کاملین تو سے مانگ رہے ہیں ان کے مانگنے میں ہمیں شامل فرما اور ہمارے مانگنے میں ان کو شامل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. تو دیکھتے ہیں کہ کالز پہ کوئی ہے. جی السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. ہاں جی حضرت جی, ایک تو میں نے یہ کوشچن کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کے میرے بیٹے نے MCAT کا ایگزام دینا تھا, اس کے لیے وظائف آپ سے پوچھے تھے. پہلے پڑھنے کے لیے آپ نے دماغی کمزوری کے لیے اور دوسرے وظائف دیے تھے. اب اس نے وہ ایگزام پاس کر لیا ہے اور میڈیکل کے لیے اپلائی کیا, تو آپ نے جو دعا دی ہے میں دونوں پڑھتی رہوں کہ وہ میں پہلی جو دعائیں تھی وہ چھوڑ دوں اور جو نیا آپ نے وظیفہ دیا ہے داخلے کے لیے وہ پڑھوں؟ ٹھیک, بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت دے اور آپ نے جو وظائف پڑھے ماشاءاللہ اس کا فائدہ ہوا. بچے نے جو امتحان پاس کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کے آخرت کے ہر امتحان میں اس کو کامیاب فرمائے. باقی ہے کہ جو پہلا وظائف پڑھے تھے وہ آپ چھوڑ دیں کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ امتحان پاس کر لیا. اب داخلے کے لیے مزید آگے جو آپ وظیفہ پڑھنا چاہتی ہو, جو نیا وظیفہ میں نے دیا ہے اس کو جاری رکھیں تاکہ جو مطلوبہ کالج میں یونیورسٹی میں اس کا داخلہ ہو جائے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے مسائل شیئر ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس خدمت حق کو قبول فرمائے. تو ماشاءاللہ جو وظائف بتائے ہیں آپ بھی پوری دل جمی سے ان کو پڑھیں, توجہ سے پڑھیں. اور بہت اچھا درود شریف میں نے من پسند رشتہ, عام طور پہ رشتے کے حوالے سے لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ بڑی کانشیس ہوتی ہیں, ہمیں اپنی پسند کا رشتہ چاہیے. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم نے بھی آپ کو اجازت دی ہے فن کیوں ما طاب لکم, شادی کرو اس سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آتی ہیں. تو پسند کا رشتہ کرنا چاہیے, یہ زبردستی کی چیز نہیں, یہ دل کی راہیں ہیں. تو دل سے پسند جو رشتہ وہ کریں. تو من پسند رشتے کے لیے میں نے درود شریف اپنے فیس بک پہ ڈالا ہے. تو ماشاءاللہ بہت زبردست درود شریف ہے. آپ میری فیس بک پہ جائیں, مفتی منیر اخون وہاں پہ جائیں اور وہاں آپ کو من پسند رشتے کا درود شریف ملے گا. تو آپ وہ درود شریف پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو اپنے من پسند رشتہ ملے گا, بہت ہی مبارک ہوگا. اس میں مزید اور بہت مفید چیزیں یا بہت اچھی یا رہنمائی مختلف فتاوی میں اس میں ڈالتا رہتا ہوں. آپ ضرور اس کو جوائن کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا تو ماشاءاللہ بہت لوگ اس میں جوائن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کو بڑا بینیفٹ ہے, مجھے دعائیں دیتے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. اور جو مسائل آج بتائے ہیں اگر کسی نے کوئی نہیں لکھا تو کل منڈے کو جو ہے وہ شام 5 بجے سے 6 بجے یہ پروگرام ریپیٹ ہوگا ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق, اس وقت لکھ سکتے ہیں. ورنہ سیٹرڈے کو 11 بجے صبح جو ہے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یہ ریپیٹ ہوتا ہے پروگرام, اس وقت آپ یہ مسائل لکھ سکتے ہیں. آگے بھی شیئر کریں. اور لوگ مجھے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ موٹی موٹی نوٹس بک لوگوں نے بنا رکھی ہیں, بالکل میری اجازت آپ آگے دے سکتے ہیں, صدقہ جاریہ ہے, انشاءاللہ اللہ اس کو قبول فرمائے. تو حاضر ہوتے اگلے اتوار, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.